شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زنا کے قریب نہ بھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ۔ کس قدر حکمت اور شفقت سے میرے رب نے اس گھناؤنے جرم سے روکا ہے جس کا تصور بھی فطرت سلیمہ پر بار ہے۔ آیت کی جامعیت اور گہرائی خود ہی منہ بولتا ثبوت ہے اس بات کا کہ ایسا بہترین کلام رب العالمین ہی کو زیب دیتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جنسی خواہش کی غلیظ انداز میں تکمیل کے لیے اس راہ کو اپنانے والا مقام حیوانیت سے بھی گر جاتا ہے۔ دائمی مجرم کے لیے تو اسفل السالفین ہی کے الفاظ موضوع ہو سکتے ہیں۔ گھناؤنا جرم۔ آیت زیر نظر میں زنا کا تذکرہ قتل اولاد اور قتل نفس کے احکامات کے درمیان کیا گیا ہے۔ سورہ فرقان میں شرک، قتل اور زنا کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ دراصل عقیدے اور ایمان کی خرابی کی بدولت محض مذہبی مراسم کی ادائیگی میں کمزوری نہیں آتی بلکہ سوسائٹی کا اجتماعی نظام بھی خراب ہو جاتا ہے۔ افراد کو زنا کی آزادی دینا اور دراصل سوسائٹی کا قتل ہے۔ یہ بات کسی صاحب نظر سے پوشیدہ نہیں کہ جس سوسائٹی میں زنا عام ہو جائے اس میں ازواجی زندگی کی ضرورت نہیں رہتی، خاندانی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، آنے والی نسلوں کو حیوانیت اور بے راہ روی سے بچانا ممکن نہیں رہتا۔ شہوانیت اور عیش پرستی پوری قوم کے اخلاق کو تباہ کر دیتی ہے۔ گھریلو سسٹم مفقود ہونے کے باعث ذہنی، جسمانی اور مادی قوتوں کا تنزل بھی ہو کر رہتا ہے جس کا آخری انجام ہلاکت و بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ اس طرح زناکار اپنی خود غرضی سے تمدن کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تو کسی کو اللہ کا ہم سفر اور مد مقابل ٹھہرائے حالانکہ تجھے پیدا اللہ نے کیا ہے۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا یہ کہ تو اپنے بچے کو اس خوف سے قتل کر ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ پوچھا گیا پھر؟ فرمایا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ سلامتی کی راہ۔ اسلام میں زنا بدترین گناہوں میں شمار کیا گیا ہے، لہذا اس کے قریب جانے سے بھی روکا گیا ہے۔ زنا کی ممانعت کی سخت تاکید ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ارتکاب نہ کرو بلکہ فرمایا کہ قریب نہ پھٹکو، کیونکہ سلامتی اسی میں ہے کہ آدمی اس گھناؤنے جرم کی سرحد سے دور ہی رہے تاکہ بھولے سے بھی قدم اس پار نہ چلا جائے۔ ہر وقت انسان اپنے نفس کی نگرانی نہیں کر سکتا۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ عین گناہ کی سرحد پر پہنچ کر اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، خصوصاً جہاں انسان کے لیے غیر معمولی لذت اور کشش کا سامان بھی موجود ہو۔ اسلام انسانی معاشرے کو زنا کے خطرے سے بچانے کے لیے وسیع پیمانے پر اصلاحی و انسدادی تدابیر استعمال کرتا ہے۔ وہ سب سے پہلے ایمان کے ذریعے آدمی کے نفس کی اصلاح کرتا ہے، پھر وہ نکاح کے لیے تمام ممکن آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ دل نہ ملے تو مردوں کے لیے طلاق اور عورتوں کے لیے خلا کا راستہ کھلا رکھا گیا ہے۔ غیر ضروری اختلاط مرد و زن کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ خواتین کو پردے کا احکام دیے گئے ہیں اور گھروں سے غیر ضروری نکلنے سے روک دیا گیا ہے۔ غیر عورت اور مرد کے ایک جگہ تنہائی میں رہنے کو بھی گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے تاکہ فحاشی میں مبتلا ہونے کا کوئی راستہ ہی نہ رہے۔
ان سب کے باوجود بھی جو لوگ اس جرم سے باز نہ رہیں، ان کے لیے قرآن و حدیث میں عبرت ناک سزائیں تجویز کی گئی ہیں، تاکہ انسانی معاشرے کو اس جرم عظیم کی نحوست سے پوری طرح پاک کر دیا جائے۔ تمدن کا بگاڑ۔ خاندان کا نظام عورت اور مرد کے اس مستقل تعلق سے بنتا ہے جس کا نام نکاح ہے۔ مرد اپنی فطرت کے تقاضے عورت کے پاس اور عورت اپنے فطری مانگ مرد کے پاس پاتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو کر ہی سکون و اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ، ہمدرد، غمخوار اور شریک رنج و راحت بن جاتے ہیں۔ ان کے درمیان مستقل رفاقت کا ایسا پائیدار رشتہ استوار ہو جاتا ہے، اور وہ دونوں کچھ اس طرح پیوستہ ہو جاتے ہیں کہ عمر بھر زندگی کے منجدھار میں اپنی کشتی ایک ساتھ کھینچتے رہتے ہیں۔ اسی تعلق کی بدولت افراد کی زندگی میں سکون، استقلال اور ثبات پیدا ہوتا ہے۔ اسی نظام کے دائرے میں محبت، امن، ایثار اور پاکیزگی کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس میں نئی نسلیں بہترین اخلاق، عمدہ تربیت اور تعمیر سیرت کے ساتھ پروان چڑھ سکتی ہیں۔ جذبہ مادری انسانی جذبات میں سے سب سے اعلیٰ و اشرف روحانی جذبہ ہے، جس کی بقا پر نہ صرف تہذیب و تمدن بلکہ انسانیت کی بقا کا انحصار ہے۔ لہذا خود غرض، نفس پرست اور عیاش لوگ اس خدمت کی انجام دہی کے لیے کسی طرح راضی نہیں ہو سکتے، کیونکہ بچوں کی پرورش ایک اعلیٰ درجہ کا اخلاقی کام ہے جو ضبط نفس، خواہشات کی قربانی، تکلیفوں اور محنتوں کی برداشت اور جان و مال کا ایثار چاہتا ہے۔ جو شخص خواہش نفس کی تسکین کا غلط راستہ اپناتا ہے، وہ اپنے آپ کو نسل اور خاندان کی خدمت کے لیے نااہل بناتا ہے اور انسانی اجماع کے ساتھ کھلی بددیانتی کرتا ہے۔ اپنی جسمانی قوتوں کو نہایت خود غرضی کے ساتھ لذت پرستی میں برباد کرتا ہے۔ فطرت نے جس لذت کو حقوق و فرائض اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کے ساتھ مشروط کیا ہے، وہ اسے اپنے حصے کی محنت کے بغیر ہی چرا لیتا ہے۔ اس وجہ سے خاندان کا ادارہ منتشر ہو کر بکھر جاتا ہے اور انسان حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ گھر کا سکون بہم نہ پہنچنے کی وجہ سے افراد کی زندگیاں تلخ سے تلخ تر ہوتی چلی جاتی ہیں، اور دائمی اضطراب کسی قل چین نہیں لینے دیتا۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ تمدن اور معاشرت میں ہر غلط طریقے کی ابتدا بہت معصوم ہوتی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ عورتوں کی بے پردگی اور بیرون خانہ باغ دوڑ اپنا فوری اثر نہ دکھائے۔ بہت ممکن ہے کہ موجودہ نسل اس کی مضرتوں سے محفوظ رہ جائے، مگر ایک نسل سے دوسری نسل اور دوسری سے تیسری نسل تک پہنچتے پہنچتے یہی غلط اطوار معاشرتی بربادی کا باعث بن جاتے ہیں، اور صورتحال سنبھالے نہیں سنبھلتی۔ آج آدھی سے زیادہ دنیا لذتوں کے پیچھے دوڑ لگا کر جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ہماری حالت زار، ہمارا الیکٹرانک میڈیا بے حیائی اور بد اخلاقی کی ساری حدیں پار کر چکا ہے۔ ناجائز تعلقات کو قطعی بے ضرر بنا کر دکھایا جا رہا ہے۔ عورتوں کو غیر شرعی آزادی کا سبز باغ دکھا کر گھروں سے باہر گھسیٹا جا رہا ہے۔ زنا کو آسان اور نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوان نسل بڑی تیزی سے اخلاقی بگاڑ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بڑوں کا احترام قصہ پارینیہ بن چکا ہے۔ طلاق کی ایسی کثرت ہے کہ ہماری تاریخ میں نام کو بھی اس کی مثال موجود نہیں۔ تعلیمی اداروں میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کلچر کو بڑی تیزی سے فروغ مل رہا ہے۔ یہ سستی کیبل، یہ سستے موبائل پیکیجز
اور ارزاں مانع حمل دمائیں ہمیں تباہی کے اس گڑھے کی طرف دھکیل رہی ہیں جہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ ہمارا الیکٹرانک میڈیا اور نظام تعلیم یہود و ہنود کے مقاصد پورے کر رہا ہے۔ دشمن تو دشمن ہے، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم لذت پرستی اور عیاشی میں مبتلا ہو کر ضعیف ہو جائیں تاکہ وہ ہمیں آسانی سے اپنا غلام بنا سکیں۔ اہل مغرب اپنی کوتاہیوں کے باعث معاشرتی تباہی کا بری طرح شکار ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس تو نسخہ شفا موجود تھا اور ہم قوموں کو بچا سکتے تھے۔ ہمارا کام تو پورے جہاں کی صفائی تھا، ہم خود ہی گندگیوں پر ریجھ رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ان ہولناک اور شرمناک نتائج سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کی زندگی بخش پیغام کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ آخرت برباد زنا وہ فعل شنی ہے کہ جس کے کرنے والے دنیا کے اضطراب کے ساتھ ساتھ آخرت کے عذاب میں بھی مبتلا ہونے سے نہیں بچ سکتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ایسے لوگ توہین آمیز عذاب شدید میں گرفتار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا چیز سب سے زیادہ لوگوں کے آگ میں جانے کا سبب بنے گی؟ فرمایا، منہ اور شرمگاہ۔ ارشاد نبوی ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زانی پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بو پھیلے گی کہ اہل جہنم بھی پریشان ہو جائیں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں بھی ہوتی رہے گی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جمیع مسلمانوں کو زنا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔